شرع لکم من الدین، ذرا آہستہ آہستہ میرے ساتھ چلتے رہنا. ہم نے دین دیا، شریعت دی، اسے ذہن میں رکھنا. اس لیے کہ مجھے اس لفظ سے آگے کام لینا ہے، تو دین بھی دیا، شریعت بھی دی، اور اب دین کے لیے آواز دی. کیا کمال کی آیت ہے، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اگر آج آیتوں کا تناسب پڑ جائے تو مجھے معاف کر دینا، اس لیے کہ قرآن کا پڑھنا بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے. نہیں، ایک جملہ اور کہہ دو بھائی، تمہیں نے تو کہا تھا کہ قرآن کافی ہے. اب ذرا دین کو دیکھتے چلو. دین کو، ایک ہے دین اور ایک ہے دین کا ہدایت کرنے والا، ہادی. ٹھیک ہے نا؟ ان اللہ اصطفیٰ، سورہ بقر، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو مصطفیٰ بنایا ہے. مصطفیٰ کے معنی جانتے ہو؟ چنا ہوا. یہ دین مصطفیٰ ہے. یہ لفظ یاد رکھنا، قرآن دے رہا ہے یہ لفظ. دین کیا ہے؟ مصطفیٰ ہے، چنا ہوا دین. یہ ہے سورہ بقر. اور اب سورہ نور، 24واں سورہ قرآن مجید کا، اور اس کی ایک عجیب و غریب آیت، آیہ استخلاف. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم. یہ دین مرتضی ہے. میں نے پوری آیت کا ترجمہ نہیں کیا. دینہم الذی ارتضی لہم. اگر یہ دین مصطفیٰ ہے تو یہ دین مرتضی ہے. دو لفظ تمہارے پاس آ گئے بھائی. یہ لفظوں کو دیکھتے جاؤ، اور یہ لفظیں اگر پہنچ گئی تو میری آج کی محنت سوارت ہو جائے گی. سورہ روم، 30واں سورہ قرآن مجید کا. فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اپنے پورے رخ حیات کو، اقیم وجہک للدین حنیفا، اپنے پورے رخ حیات کو دین حنیف کی طرف متوجہ رکھو. حنیف سیدھا، جس میں کجی نہ ہو. دین مصطفیٰ ہے، دین مرتضی ہے، دین حنیف ہے. 3 لفظ ہو گئے. ذالک الدین القیم، مضبوط دین یہی ہے. تو دین قیم ہے، مصطفیٰ، مرتضی، حنیف، قیم. کیا کمال کی بات ہے. قرآن مجید دین کا تعارف کرا رہا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. اللہ نے رسول کو بھیجا دین حق کے ساتھ. یہ دین حق ہے. الفاظ بڑھتے جا رہے ہیں. اور اب سورہ زمر میں آواز دی. سورہ زمر، الا للہ الدین الخالص. آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا دین خالص ہے، اس میں ملاوٹ نہیں ہے. آگے نا یہاں تک؟ اچھا. سورہ نیل، 16واں سورہ قرآن مجید کا، اور اس 16ویں سورہ میں پروردگار نے آواز دی واللہ الدین واسبا افغیر اللہ تتقون. اللہ کا دین واسب ہے. واو الف صاد بے. واسب کے معنی مسلسل جانے والا، واسب کے معنی نہ رکنے والا، واسب کے معنی نہ ٹوٹنے والا، واسب کے معنی کنٹینیوس. تو اللہ کا دین واسب ہے. اور اب وہ سورہ جو سرنامے کلام میں پڑھا گیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ. یہ دین اللہ کا دین ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو بہت بڑا مجمع، پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے. اب میں اس مجمع سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی اللہ کہہ دیتا کہ یہ میرا دین ہے، کہہ دیتا یہ میرا دین ہے. نہیں کہتا کہ یہ میرا دین ہے، کہتا ہے میرا دین مصطفیٰ ہے، میرا دین مرتضیٰ ہے، میرا دین واسب ہے، میرا دین خالص ہے، میرا دین دین اللہ ہے، میرا دین دین حق ہے، میرا دین دین قیم ہے، میرا دین دین حنیف ہے. یعنی
صفتیں لگائی ہیں، تنہا دین نہیں کہا، ٹھیک ہے نا؟ تنہا دین نہیں کہا، تو تنہا دین کیوں نہیں کہا؟ وہ سورہ جو تمہارے ذہن میں پہلے سے، اس کی پہلی آیت، اس کی آخری آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون، پہلی آیت، لکم دینکم ولی دین، کافروں بھائی سنتے چلو، کافروں لکم دینکم ولی دین، اے کافروں تمہارا دین تمہیں مبارک، میرا دین مجھے مبارک۔ کافر سے کہا تمہارا دین تمہارے لیے، کافر بے دین نہیں ہے، کافر بے دین نہیں ہے۔ تو اب اگر کوئی اپنے آپ کو دیندار کہے تو دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی میں جملہ ہدیہ کر دوں، اب اگر کوئی دعویٰ کرے کہ ہم بہت بڑے دیندار ہیں تو دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے یہ دیکھو کہ وہ دین محمد پہ ہے یا دین ابو لہب پر۔ بھائی سنتے جاؤ، اس لیے کہ موضوع کے تقاضوں کو پورا ہونا ہے۔ اب جو موضوع چھڑ گیا ہے نا، حیات انسانی اور قرآنی ضابطہ، تو اب سلسلہ فکر کو اسی مقام سے آگے جانا ہے۔ تو اللہ تنہا دین نہیں کہتا، دین مصطفیٰ، دین مرتضیٰ، دین حنیف، دین قیم، دین حق، دین خالص، دین واسب مسلسل جانے والا، دین اللہ۔ اللہ سمجھانا کیا چاہ رہا ہے؟ سمجھانا یہ حنیف سیدھا، قیم مضبوط، حق جو باطل کی طرف نہ جائے، واسب مسلسل، بھائی توجہ رہے، خالص جس میں ملاوٹ نہ ہو، مصطفیٰ چنا ہوا، مرتضیٰ پسندیدہ۔ تو اللہ بتلانا یہ چاہ رہا ہے کہ اگر دین سیدھا ہے تو دین کی ہدایت کرنے والا کچھ بھی ہو ٹیڑھا نہیں ہوگا۔ بھائی یہ میسج قرآن کا یہ پیغام پہنچ رہا ہے نا تم تک۔ اگر دین حنیف سیدھا، قیم مضبوط، اگر دین سیدھا ہے، دین کی ہدایت کرنے والا ٹیڑھا نہیں ہوگا۔ اگر دین مضبوط ہے تو ہادی اتنا کمزور نہیں ہوگا کہ میدان جنگ میں ایک جھٹکے سے قدم اکھڑ جائے۔ اگر دین، دیکھو یہ اصطلاحیں جو استعمال کی ہے قرآن نے، اگر دین مصطفیٰ ہے تو وارث دین مصطفیٰ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ اگر دین مرتضیٰ ہے تو وارث سب کچھ کرے گا، مرتضیٰ سے بیعت نہیں مانگے گا۔ اگر دین حق ہے تو وارث دین ایک لمحے کے لیے بھی باطل کے کیف میں نہیں ہوگا۔ اور اگر دین خالص ہے، اس میں ملاوٹ نہیں ہے، تو وارث بھی وہ ہوگا جس کے نہ عقیدے میں ملاوٹ ہو، نہ شجرے میں ملاوٹ ہو۔ یہ پیغام پہنچ گیا نا تم تک۔ اور اگر دین اللہ ہے تو دین کا ہادی تم نہیں بناؤ گے، اللہ بھیجے گا۔ بھائی یہاں تک آ گئے۔ اب ایک لفظ بچا ہے، واسب، واو الف صاد بے، واسب کے معنی مسلسل۔ اب اگر اللہ کا دین مسلسل ہے تو وارث دین بھی مسلسل ہوگا۔ یہ پیغامات، قرآن مجید کے پیغامات تم تک پہنچ رہے ہیں نا۔ تو شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، ایک دین ہے، ایک شریعت ہے۔ اب یہاں میرے ساتھ چلتے رہنا، اس لیے کہ بڑے نامانوس مرحلوں میں تمہیں لے کے آ گیا ہوں، اور آج انہی نامانوس مرحلوں میں روکنا چاہ رہا ہوں میں۔ شرع لکم من الدین، تمہیں ہم نے دین بھی دیا، یہ مقام عدل ہے اللہ کا، تمہیں دین بھی دیا، تمہیں شریعت بھی دی۔ دین جو منوائے اسے مانو، شریعت جو کروائے اسے کرو۔ یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اسلام دین ہے اعتقاد کا،
اور شریعت ہے اتباع کی.